الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں کچھ جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کو فطری جذبات کہا جاتا ہے۔ جیسے کھانے کا جذبہ ہے، یہ بھی فطری جذبہ، پینے کا جذبہ ہے تو یہ بھی فطری جذبہ۔ انسانی فطرت چاہتی ہے کہ آج یہ کھا لوں، آج یہاں کھا لوں، اس وقت چائے پی لوں، اس وقت کوئی اور مشروب پی لوں۔ یہ انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اسی طرح فطری جذبات میں تعلیم کا حاصل کرنا یہ بھی فطری جذبہ ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت کا جذبہ ہے کہ میرے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ کچھ لوگ صبح ہوتے ہی اخبار خرید لیتے ہیں اور اخبار کے ذریعے اپنے معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ خبرنامہ سننے کے عادی ہوتے ہیں تو ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، موبائل کے ذریعے خبرنامہ سن لیتے ہیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ یا راستے میں چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ایک مجمع لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں، تو گزرنے والا دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کا سوال یہاں کیا ہو رہا ہے، اب اس کا جذبہ ہے کہ میں اپنے معلومات میں اضافہ کروں کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے۔ دو چار بندوں سے پوچھتے خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو گویا انسانی فطرتی جذبہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ اس لیے اسی فطرت کی رعایت رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک، مہد سے لے کر لحد تک۔ یہ زمانہ ہے علم کے حاصل کرنے کا۔ اب علم کیسے حاصل کریں؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر بندے کی فطرت چاہتی ہے کہ میرے معلومات میں اضافہ ہو۔
اللہ رب العزت نے انسانی جسم، انسان کے جو اعضاء ہے، ایک اعضاء ان کو اعضاء علم کہا جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جسے اعضاء عمل کہا جاتا ہے، اور تیسرا اعضاء مال۔ اعضاء انسان کی جسم کا حصہ، اللہ رب العزت نے یہ جو 6 فٹ کا انسان بنایا ہے، اس میں مختلف قسم کے پارٹس جمع کیے ہیں۔ کچھ اعضاء ایسے ہیں جن کو جو علم کے ذرائع ہیں، مثلا آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے سے بھی ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ راستہ معلوم کرنا ہو تو کہیں پر کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اکیڈمی کی طرف جانے والا راستہ دائیں ہے، تو دائیں کی طرف چل پڑے گا۔ اب اس کو علم حاصل ہوا آنکھوں کے ذریعے، اسی طرح کانوں کے ذریعے بھی یہ علم حاصل کرتا ہے۔ اساتذہ پڑھا رہے ہیں، معلمین پڑھا رہے ہیں، اور جو پڑھنے والی بچیاں ہیں باپردہ ہو کر کانوں کے ذریعے علم حاصل کر رہی ہے۔ اسی طرح زبان کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسان پوچھ لیتا ہے، اب سوال کرنے سے بھی کیا ہے، سوال کرنے سے جواب ملے گا اور وہ کانوں کے ساتھ ٹکرائے گا اور علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان اعضاء کا ذکر فرمایا، ان السمع والبصر والفوائد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ، سمع کان، بصر آنکھ، فؤاد دل، فرمایا ان تینوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا۔ یہ ذرائع علم ہے۔ اسی طرح ذرائع کچھ ایسے اعضاء ہیں جو کام کاج کے لیے، جیسے ہاتھ پاؤں، اس کو اعضاء عمل کہتے ہیں۔ آپ ہاتھوں کے ذریعے کوئی چیز اٹھا لو گے، پاؤں کی طرح، پاؤں سے آپ مسجد کو چلے جاؤ گے، مدرسے کی طرف آ جاؤ گے، یہ اعضاء عمل ہے، کام کی عضو ہے۔ اور تیسرا ہے اعضاء مال۔ اعضاء مال کیا ہے؟ پھیپھڑے اور معدہ۔ آپ غذا لیتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں، یہ معدہ اور پھیپھڑے اس کو خون میں تبدیل کر لیتا ہے اور انسان کا 6 فٹ چلتا ہے، وجود چلتا ہے۔ اب ان اعضاء کے اندر دیکھو کہ جو اعضاء علم کے ہیں، اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں اس کو اوپر لگایا ہے۔ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دماغ ہے، دل ہے، اللہ رب العزت نے جسم کے اوپر حصے میں اس کو لگا لیا ہے۔ اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عزت ساری کی ساری ایک علم کے اندر ہے۔ اگر ان اعضاء کے ذریعے علم حاصل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو یہ عزت دی کہ انسان کے جسم کے اوپر لگا لیا۔ دماغ اگر پاؤں میں آ جاتا، اب ذریعہ علم ہے، کہیں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو تو طلباء اٹھا لیتے ہیں کیونکہ یہ آلے علم ہے۔ کہیں قلم پڑا ہوا ہو فوراً اٹھا لیتے ہیں، بھئی قرآن میں قلم کا ذکر آتا ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ ذریعہ علم ہے۔ سیاہی ہے کہیں ہاتھ پر لگی ہو، ایک وقت کا مجدد بیت الخلاء جاتا ہے، بیت الخلاء میں جیسے ہی اندر گئے پھر فوراً واپس آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو بیت الخلاء گئے اور آئے، کہا اصل میں جیسے ہی داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھوں کے ساتھ سیاہی لگی ہوئی ہے اور یہ ذریعہ علم ہے۔
تو میں نے کہا یہ تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے میں باہر آیا تاکہ پہلے ہاتھ دھو کر سیاہی ہٹا دوں، یہ نہ ہو کہ یہ سیاہی گٹر پائپ لائن میں نہ چلی جائے اور میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا اس بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا، بندے جاؤ میں نے تجھے زمانے کا مجدد بنا دیا ہے، اس ادب کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ذرائع علم کو، ان اعضائے علم کو ہماری جسم کے اندر اوپر رکھا، یہ کس کے لیے؟ علم کے اعزاز اور احترام کے اندر۔ اب جب ہمارا یہ جسم کے جو پارٹس ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، عزت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اوپر رکھا۔ اب یہی عزت جو دنیا میں ہم چاہتے ہیں، فرمائے یہ عزت بندے کے پاس دو طریقوں سے آ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان مال کما لے، مال کے ذریعے بھی عزتیں کمائی جا سکتی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا، جیسے گیٹ میں داخل ہوا تو ایک بچہ حاتم تائی کا ذکر کر رہا تھا۔ اب حاتم تائی حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں، لیکن آج بھی اس کا تذکرہ ہے، آج بھی سخاوت کے میدان میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے عزت کمائی تھی مال کے ذریعے، اور پھر مال بھی ایسا نہیں کہ صرف اپنے پاس رکھا، کہا پھیپڑے اور یہ معدہ ہے، اگر یہ خون آگے دینا چھوڑ دے تو اس سے بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا جسم خون نہیں بنا رہا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو اعضائے مال ہے، اگر یہ خون آگے نہ دے تو اس سے پورا بدن ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مثال مال کی بھی ہے، جتنا مال ہوگا دیتے جاؤ گے اس پہ برکت آتی جائے گی، اگر جما کے رکھ لو گے اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اب حاتم تائی نے پھر اسی مال کو استعمال کیا، سخاوت کی، اس سخاوت کے ذریعے اس نے ایک نام کما لیا۔ جب بھی ہم کوئی مال کے خرچ کرنے کی بات کرتے کہتے یہ بندہ تو بہت سخی ہے، حاتم تائی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اب عزت کمائی جاتی ہے مال کے ذریعے، لیکن مال فانی ہے، اس کی عزت بھی فانی ہے، عارضی ہے، اس کی واہ بھی عارضی ہے۔ آج مال ہے تو چار دوست ہوں گے، کل مال نہیں ہوگا وہی دوست فون بھی نہیں اٹھائیں گے، ایک عزت ہے کہ علم کے ذریعے حاصل کی جائے، ایک عزت ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے حاصل کی جائے۔ نیک اعمال کے ذریعے جو عزت حاصل ہوگی تو فرمایا کہ وہ عزت باقی رہے گی، اس لیے کہ جو اعمال صالحہ ہے، باقیات الصالحات کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ عمل، نیک عمل یہ باقیات الصالحات ہے، یہ فانی نہیں ہے، یہ باقی ہے، یہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ عزت کمائے، مال کے ذریعے کمائے یا عمل کے ذریعے کمائے۔ اب ہم عمل کے ذریعے عزت کمائیں گے اس لیے کہ عمل باقی رہنے والا ہے، اس کی عزت بھی باقی رہے گی۔ اب یہی عمل جو باقیات الصالحات میں سے یہ کیسے آ جائے؟ اعمال کیسے سنوریں گے؟ ہمارے اعمال کیسے نیک بنیں گے؟ فرمایا اس عمل کے لیے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ علم پہ جب تذکرہ آتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہیں یہ درس نظامی والوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، علم جاننے سے ہے۔ یہ اسکول کا پڑھنے والا ہو، مدرسے کا پڑھنے والا ہو، یا کوئی اور کام کاج کاروبار کرنے والا ہو، ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ اب نیک اعمال ہمارے ٹھیک ہو جائے، اس اعمال کے لیے علم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زبان اقدس سے فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔
آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، جو نبی آیا اللہ رب العزت نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم الاسماء دیا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم الاسماء، علم الاسماء کا معنی کیا؟ اشیاء کے نام۔ دنیا اب شروع ہو رہی ہے، انسان آ چکے ہیں، اب ضروری ہے انسان یہاں زندگی گزاریں گے تو ان کو اتنا تو پتا ہو کہ اس برتن کا کیا نام ہے، اس برتن کو کس وقت استعمال کیا جاتا ہے، کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کس چیز کا درخت ہے، یہ کس چیز کا پھل ہے، یہ کس چیز کی، یہ ساری چیزوں کی معلومات جسے علم الاشیاء بھی کہتے ہیں۔ علم الاسماء اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب جب ان کو علم عطا ہوا تو علم کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا۔ آج مثال کے طور پر یہ انعام پڑا ہوا ہے، یہ جس بچے کو یہ انعام دیا جائے گا تو اس نے کوئی امتحان پاس کیا ہے، سب کو تو نہیں دیا جا رہا۔ جس بچے نے امتحان کو پاس کیا ہے اس کو انعام دیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ مسجود الملائکہ بنا دیا۔ مسجود الملائکہ، سجدہ ایک وحدہ لا شریک کی طرف ہے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت نے تعظیم کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، عزت کے لیے، علم کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کر لو۔ اب ایک انکار کرنے والا تھا اور باقی سارے کے سارے سجدے میں آ گئے۔ اب وہ جس نے انکار کیا وہ طاؤس الملائکہ تھا، فخر سے ان کا نام لیا جاتا تھا، لیکن انکار کرنے سے وہ کیا بن گیا؟ لعین ابن لعین ابن لعین۔ حالانکہ وہ کسی کا بیٹا نہیں، لیکن اگر آپ کہو کہ لعین ثم لعین ثم لعین، ملعون تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جاؤ، مردود ہو۔ اور باقی سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ یہ تعظیم، یہ عزت کیوں ملی؟ یہ کامیابی کی وجہ سے۔ امتحان دیا گیا، تمام چیزوں کے نام صحیح صحیح بتائے، اللہ رب العزت نے انعام دیا کہ تمام تر فرشتے آ کر اس کے سامنے سجدے ہو۔ اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جس بندے کو، جس نبی کو علم الاشیاء دیا ہے، علم الاشیاء پر اتنا بڑا مقام کہ وہ مسجود الملائکہ بن گیا، آج کے اس دور میں اگر کوئی اسماء الحسنہ کی معرفت کے علم حاصل کرے، یہ میں اور آپ جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ ہماری انتہا کیا ہوگی؟ ان علوم کے پڑھنے سے کیا معنی ہوگا؟ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں، ذات و صفات سے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ معرفت نصیب ہو جائے، ہمیں اس کا استحضار نصیب ہو جائے، اسی کے لیے یہ تگ و دو ہو رہی ہے۔ فرمایا جو علم الاسماء کا امتحان پاس کر لے وہ مسجود الملائکہ بن گیا، اور جو اسماء الحسنہ کی معرفت حاصل کر دے اللہ رب العزت قیامت کے دن بڑے بڑے انعامات سے اس کو نوازے گی۔ جتنے بھی انبیاء آئے باقی آپ دیکھتے جائیں، ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے کتابت کا علم دیا۔ نوح علیہ السلام ہیں جن کو حلال و حرام کا علم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم المناظرہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر الرؤیا دیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم دیا گیا، جو جنگی لباس ہوتا ہے اس کے بنانے کا علم دیا گیا۔
سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے ہم کلامی کرنے کا علم دیا گیا کہ وہ ہدہد کی بات کو سمجھا. ہدہد لیٹ ہو گیا. جیسے ہم آپس میں بچے بیٹھے ہو تو ایک بچے چھوٹا غائب ہو جائے تو کہتے وہ گٹو کہاں چلا گیا, کہتے نا اس طرح. تو اب سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں سارے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے, ہدہد کہیں چلا گیا. حضرت نے فرمایا کہ ہدہد کدھر ہے, آئے تو خبر لے. اگر اس نے کوئی صحیح عذر پیش کیا تو قبول ہے, نہیں تو اس سے پوچھ برس ہوگی, یہ بتائے گا, جواب دے گا تو تنبیہ بھی ہو سکتی ہے. اب وہ آیا تو تھا تو سب میں چھوٹا سا, لیکن کام بہت بڑا کر کے آیا. سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا میں تو اسی جگہ سے آ رہا ہوں, وہاں تو لوگ جو ہے ایک عورت کی بندگی کر رہے ہیں. اب پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا چھوٹا سا پرندہ, اس کو بھی اس بات کا, جیسے کہتے ہیں صحبت کی برکت سے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو سجدہ زیب نہیں ہے. یہ تو ایک عورت کو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ خبر لے کر آیا. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم دیا پرندوں سے ہم کلامی کا. اور خضر علیہ السلام جو بالاتفاق ولی ہے اور بالاختلاف نبی ہے, فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے امور تکوینیہ کا علم دیا. موسیٰ علیہ السلام سفر کیا اپنے ساتھ نوجوان کو لے کر, اور پھر جو معاملات پیش آئے سورۃ کہف میں اس کا ذکر آتا ہی ہے. آخر میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو کامل شریعت عطا فرما دی. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. سارے کمالات, اور وہ جتنی شریعتیں گزری اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر مکمل کر دیا. کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اعلان کر دیا. اب باقی شریعت جو پیچھے گزری اس میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی. وہ توحید پرست تھے, لیکن پھر بھی تعظیم کے لیے کہیں پر کسی بادشاہ وقت کے سامنے, کسی بڑے کے سامنے وہ جھک جاتے تھے. لیکن شریعت مطہرہ کے اندر وہ معاملہ بھی ختم کر دیا. فرمایا اب تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے بالکل خالص کر دیا. نماز کی ہے تو نماز کی چند رکعتیں تھی, اللہ رب العزت نے نماز کو مکمل کر کے 5 نمازیں بندے پر فرض کر دی. خلاصہ یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضور علیہ السلام پر اس سلسلے کو بند فرما دیا. اور جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا, لیکن حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آنا, دعوے تو سب کریں گے, 20 سے 30 فرمایا اتنے لوگ ہوں گے جو دعوے کریں گے کہ میں ذیلی نبی ہوں, کوئی کیا, لیکن اس کا اعتبار نہیں. حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. نبوت کا دروازہ جب بند ہوا تو نبوت کے دروازے بند ہونے سے وہ علم کا سلسلہ رکا نہیں, سلسلہ چلتا رہا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت تو ختم